کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے، کبھی انسان حسد کرتا ہے، کبھی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کبھی انسان کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف اس کے عیب لوگوں کو بتاتا ہے، اور کبھی انسان اس پر خوری کرتا ہے، مختلف چیزیں تلاش کرتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کرے گی، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اس نے جو برائی کی ہوگی اس برائی کے برابر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ ہی نہیں دیا جائے گا، اس جرم کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ خیر والے کو، نیکی والے کو اس کا بدلہ بھی ملے گا، اس کی نیکی دکھائی بھی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انسان جو خیر کا متلاشی ہے، جتنا وہ خیر کا متلاشی بن جاتا ہے، جتنا وہ خیر کا جذبہ رکھنے والا بن جاتا ہے، کہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے، اور اس سے کچھ اعمال ایسے بھی نکل جاتے ہیں کہ اس کے خیر کو گمان میں نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نیکی کر جاتا ہے۔ لیکن اس کا رب خالق بڑا ہی انصاف والا ہے، اسے ان اعمال کا بھی اجر دے گا جو اس سے پوشیدہ تھے، لیکن کیا ہوگا، صرف اجر نہیں ملے گا بلکہ اسے اس کا عمل بھی دکھایا جائے گا، وہ اپنا عمل بھی دیکھے گا جو اس سے لا علمی کی بنیاد پر ہوا تھا، اور ایسے ہی جہالت کا معاملہ ہوگا، جس نے کوئی برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس برائی کا، اس جرم کی سزا بھی دے گا، اور صرف سزا نہیں بلکہ وہ جرم بھی انسان کو دکھایا جائے گا۔ میرے احباب، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، ہمارے لمحات بہت قیمتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو اپنے پاک کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بار بار ہمیں سمجھایا ہے، بار بار آگاہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں ایمان پیدا فرما دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا بنایا ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ممکن ہے یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ صرف اور صرف نعمت پیسے میں نہیں ہے، یا کوئی انسان مال و دولت والا ہے یا کوئی رزق کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آج اچھا کھانا پکے، میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے میں اس کی اچھے انداز سے خدمت کر سکوں۔ صرف اور صرف نعمت کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو نعمت ہے دین کی نعمت ہے۔ اور اس حوالے سے اگر میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں، تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کتابیں ہیں یا جو آیات ہیں یا جو بھی رسائل وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یہ یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایسی ہمیں بے شمار ویڈیو ملتی ہیں، بے شمار میسیج ملتے ہیں کہ جن کو ہم پڑھا جائے آسانی سے انسان چلتے پھرتے پڑھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ تو جب انہیں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، اور اگر انسان ایمان کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے انہیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو یقین جانیے ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے تھے۔ اور جیسے میں پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اگر میں دین پر عمل پیرا ہوں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، یا میں روزے رکھنے والا بن جاؤں گا، یا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں، تو میں صرف اور صرف مسجد میں محصور ہو جاؤں گا، مسجد میں محدود ہو جاؤں گا،
نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ شیطان، جیسے میں نے بھی کہا کہ شیطان ہمارے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو ہم عمل کرتے نہیں، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف قسم کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ تم نماز پڑھو گے، تم سے مسجد میں محدود ہو جاؤ گے، کاروبار رہ جائے گا، اولاد سے دور ہو جاؤ گے، معاملات رہ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے، صرف ایک جگہ پر تم محدود ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی محدود ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تو میرے احباب یہ نہیں ہے، اگر آپ لوگ دنیا کی خیر و برکت چاہتے ہیں تو دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ کبھی ذہن لڑائیں ان باتوں پر بھی کبھی غور کریں۔ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین، جو ان تمام جہانوں کا، جو اس پوری کائنات، اس پورے عالم، اس پوری کہکشاں کا رب ہے، رب۔ اور رب کا معنی کیا ہے کہ پالن ہار، جو ان کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کو چلانے والا بھی ہے۔ جب وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے تو اس نماز کا حکم کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اس رب کا کلام ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اگر میں اس کی تلاوت کروں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا تو میری زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کو بے شمار صحابہ کرام کی ایسی مثالیں ملیں گی کہ جو ہمہ وقت عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے، اپنے کاروبار کی ابتدا بھی عبادات سے کرتے تھے اور اپنے کاروبار کی انتہا بھی عبادات سے کرتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کی زندگیاں ان کے لیے رحمت کا سبب تھیں۔ اور دور کی بات نہیں، یہ دور کی بات نہیں ہے، میں اور آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، اور ہم یہ مثالیں پیش بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، ان کی دن کی ابتدا صبح کی تہجد، رات کی انتہا، رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نے ان کے لیے ان کی زندگیوں کو، ان کے معاشرے کو، ان کے رشتہ داروں کو کیا بنا دیا تھا؟ زحمت بنا دیا تھا؟ نہیں، رحمت بنا دیا تھا۔ صرف کیا وجہ تھی؟ وہ کوئی الگ سے عمل نہیں کرتے تھے، کوئی دور نہیں تھے۔ آج ہم بھی ان کی پیٹھوں میں سے نکل کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر مکمل حملہ آور ہو چکا ہے، اور ہم نے شیطان کو مکمل ایک موقع دے دیا ہے اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن میرے احباب، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کسی بھی طریقے سے نکلنا ہوگا۔ اور اگر ہم نکل گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، تو یقین جانیے یہ وقت، یہ رشتہ دار، یہ ہماری دوستیاں، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہمارے گھر ہمارے لیے رحمت کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ ان سب کا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ رب کون ہے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باریک باریک باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی جو دنیا ہے اس سے مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔